مغربی بنگال میں آنے والے اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی فضا تیزی سے مکدر ہوتی جا رہی ہے۔ تازہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ای ڈی نے کولکاتہ میں واقع سیاسی کنسلٹنسی فرم انڈین پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کے دفتر اور اس کے سربراہ پرتیک جین کے گھر پر چھاپا مارا۔ بظاہر یہ کارروائی کوئلہ اسمگلنگ سے متعلق ایک پرانے منی لانڈرنگ کیس کے تحت کی گئی، مگر جس انداز، جس وقت اور جس ہدف کے ساتھ یہ چھاپا مارا گیا، اس نے اس کارروائی کو محض ایک تفتیش نہیں بلکہ انتخابی سیاست کی براہ راست مداخلت بنا دیا۔ ای ڈی کی کارروائی کے وقت اور طریقہ کار پر اٹھنے والے سوالات اس وقت مزید گہرے ہو گئے جب اس کی جانب سے پولیس کو دیے گئے نوٹس کا وقت خود اس کے سرکاری موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس عدم مطابقت نے معاملے کو محض ایک قانونی سقم کے بجائے نیت اور مقصد کے دائرے میں لا کھڑا کیا ہے، جہاں پوری تلاشی مہم مشکوک نظر آنے لگتی ہے۔ پھر تنازع سڑکوں سے نکل کر عدالتوں تک جا پہنچتا ہے۔ کولکاتہ ہائی کورٹ میں 2 مفاد عامہ کی عرضیاں دائر ہوئیں۔ ایک ترنمول کانگریس کی جانب سے، جس میں الزام لگایا گیا کہ ای ڈی نے غیر قانونی طور پر تلاشی لے کر انتخابی دستاویزات اور سیاسی حکمت عملی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، اور دوسری ای ڈی کی جانب سے، جس میں الزام عائد کیا گیا کہ ریاستی حکومت اور خود وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ جب سماعت کے دوران ای ڈی پر دباؤ بڑھا تو اس نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ اس نے کوئی دستاویز یا ڈیجیٹل مواد ضبط ہی نہیں کیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا معاملہ الٹ جاتا ہے۔ اگر کچھ لیا ہی نہیں تو سوال یہ ہے کہ ای ڈی وہاں گئی کیوں تھی؟ اگر واقعی ممتا بنرجی نے فائلیں اور آلات چھین لیے تھے تو مرکزی ایجنسی کے افسران بے بسی سے تماشائی کیوں بنے رہے؟ کیا یہ وہی ای ڈی ہے جس کا خوف پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، یا بنگال میں آ کر اس کے ہاتھوں کی مہندی اتر گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلا موقع نہیں جب بی جے پی نے کسی ریاست میں تحقیقاتی ایجنسیوں کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہو۔ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ پہلے علاقائی جماعت کے سہارے اقتدار کے دروازے تک پہنچو، پھر اسی جماعت کو توڑ کر یا نگل کر پورا صوبہ ہڑپ کر جاؤ۔ اڑیسہ میں نوین پٹنائک، بہار میں نتیش کمار، مہاراشٹر میں شیو سینا، مثالیں بے شمار ہیں، لیکن بنگال میں یہ چال الٹی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 2 مرتبہ انتخابی شکست کے بعد مودی شاہ جوڑی اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ ممتا بنرجی کو سیاسی میدان میں سیدھے طور پر شکست دینا ممکن نہیں، چنانچہ دباؤ، دھمکی اور خوف کی سیاست آزمائی گئی۔ توقع شاید یہ تھی کہ یا تو ممتا بنرجی مصالحت پر آمادہ ہو جائیں گی یا ترنمول میں بغاوت پھوٹ پڑے گی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ بازی پلٹ گئی اور شکار کرنے والے خود شکار ہو گئے۔ ممتا بنرجی نے نہ صرف ای ڈی کے چھاپے کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر مزاحمت کی، بلکہ ای ڈی افسران کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرا دی۔ اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرکزی ایجنسی کو وضاحتی بیانات جاری کرنے پڑے اور بالآخر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ بنگال میں طاقت کا یک طرفہ مظاہرہ اب اتنا آسان نہیں رہا۔ بی جے پی جانتی ہے کہ نہ وہ ممتا بنرجی کو گرفتار کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، نہیں ابھیشیک بنرجی جیسے رہنماؤں کو ہاتھ لگانے کا، کیونکہ ایسا کرنا ان کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافے کا سبب بنے گا۔ اس لیے ایک نسبتاً نرم ہدف چنا گیا، وہ ادارہ جو ترنمول کی انتخابی حکمت عملی، سروے اور تشہیری مہم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ چھاپا محض ایک تفتیش نہیں تھا، بلکہ پورے بنگال میں دہلی کی دہشت پھیلانے کی ایک کوشش تھی، مگر ممتا بنرجی نے اس اسکرپٹ کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ غرض ای ڈی کی یہ کارروائی محض ایک ادارہ جاتی اقدام نہیں رہی، بلکہ مرکز
اور ریاست کے درمیان طاقت کی کھلی کشمکش کی علامت بن گئی۔ ایک طرف مرکز کی یہ کوشش صاف نظر آتی ہے کہ تحقیقاتی اداروں کے ذریعے سیاسی برتری حاصل کی جائے، تو دوسری طرف بنگال کی وزیر اعلیٰ نے اس کوشش کو چیلنج کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ ریاستی خود مختاری اور جمہوری مینڈیٹ کو خوف کے سہارے پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اس تصادم نے آنے والے انتخابات کو صرف سیاسی مقابلہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے جمہوری اصولوں، ادارہ جاتی، غیر جانبداری اور وفاقی ڈھانچے کے امتحان میں بدل دیا ہے، جہاں ہر قدم پر یہ سوال گونج رہا ہے کہ آیا اقتدار کی سیاست آئین کے تابع رہے گی یا آئین کو اقتدار کے تابع بنا دیا جائے گا۔